پر آپ نے کیا کرنا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یہ دیکھیں الف کے اوپر گول سرکل آ رہا ہے تو ہم نے لیکن یہاں پر الف کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ تو قرآن پاک میں جب بھی الف کے یہ آیات ہے لمبی، تو بہت سے لوگ اس آیات پر پہنچتے پہنچتے ان کا سانس جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی تو نیچے آ رہا ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تین یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یا واصل پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں حمزہ سے پہلے بڑی مد ہے اور بڑی مد سے پہلے کیا ہے، تشدید، اور یہاں پر تشدید کے اوپر تنوین اور آگے الف آ رہی ہے۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے نون کو پڑھنا ہے یا خالی الف کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر دو رول میں آپ کو بتاؤں گا، ایک نون کا بتاؤں گا اور ایک خالی الف کا بتاؤں گا۔ تو اور یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں قال ما مکنی، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم پارہ نمبر 15 اور پارہ نمبر 16 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ واو زبر وا، یا پیش یو، ویو، ہا یا زبر ہی، یا حمزہ زیر ی، ویو ہے ی، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، ویو ہے ی لکم۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ویو ہے ی لکم، وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے نا، یہ یا کے نیچے، وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کو نہیں پڑھیں گے یا کو پڑھیں گے۔ نہیں، آپ نے یا کو نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ کو پڑھنا ہے، اور قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام شفوی کریں گے، یہاں پر ادغام کریں گے گننے کے ساتھ۔ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آگے دیکھیں، یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَلَئِن رُدِدْتُ، اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں سب سے پہلے اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ قاف الف مد زبر قا، حمزہ زیر ای، قائی، میم زبر ما، قائمہ، تا واو دو زبر تاؤں، واو زبر وا، قائمتا و، لام زبر لا، حمزہ را زیر ار، والا ار، را پیش رو، دال تا زیر دت، والا ار رودت، تا پیش تو، والا ار رودت تو۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں رودید تو، یہاں پر دیکھیں تو یہ مد آ رہی ہے اور اس مد کے ساتھ دیکھیں تو حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہے، قرآن پاک میں اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں پر آپ کریں گے ادغام مع الغنہ، نہیں پڑھیں گے، تا کو پڑھیں گے، تا کو واو کے ساتھ مدغم کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ قائمتا، یہاں پر بھی آپ نے نون کو چھوڑ دینا ہے، حمزہ کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، والا ار، اور را کے اوپر سختی بھی کرنی ہے، را کو 2 بار بھی پڑھنا ہے، اور اس دال کو تا کے ساتھ ملانا ہے، دال کو دال کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی 2 حروف ایک ساکن ہو اور دوسرا مشدد ہو تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ردید تو نہیں پڑھنا، ردید تو، والا ار ردید تو، اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لاکنہ، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لاکن، نون زبر نا، لاکن، ہا پیش ہو، واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، هو اللہ، لفظ اللہ سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر بھی کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کو آپ نے لاکن نہ نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے لاکن، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو نون مشدد ہے، فرسٹ آف آل تو ہم اس کے اوپر غنہ کریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، یہ نون کے آگے جو الف ہے نا، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، لیکن الف کے اوپر یہ گول سرکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس گول سرکل کا مطلب ہے کہ آپ اس الف کو نہ پڑھیں، اس الف کو
छोड़ दें। किस तरह पढ़ेंगे? लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। यहाँ पर बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं फावू, तो इसको किस तरह सही पढ़ना है? यहाँ से हिज्जे शुरू करते हैं। हमजा लाम जेर इल्लाम लाम जबर लल इल्लल लाम खड़ा जबर ला इल्लल्लाह हा जबर हा इल्लल्लाह एक दो तीन तीन हरूफ आपने छोड़ देने हैं। आगे देखें फा हमजा जबर फ, वाओ के ऊपर छोटी मद भी है और उल्टा पेश भी है और आगे वाओ के अलिफ भी है। अलिफ को छोड़ देना है, वाओ को हमने पढ़ना है वाओ मद उल्टा पेश वू, मद्दे मुनफसिल है तो हम क्या करेंगे? तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपने क्या करना है? पीछे हमने पढ़ा था ना, ये देखिए अलिफ के ऊपर गोल सरकन आ रहा है तो हमने अलिफ को नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर अलिफ के ऊपर जज़म आ रही है। तो कुरान पाक में जब भी अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो हम अलिफ को झटके के साथ पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ेंगे? फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं लक़द किदता, तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? लाम ज़बर ला, क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, लक़द। काफ को हमने क्या करना है? ता के साथ मिलाना है, दरमियान वाला जो दाल है इसको आपने छोड़ देना। काफ ता जेर कित्ता जबर ता, लाकद कित्ता लाकद कित्ता, तरकानु इलैहिम शैअन कलीला। वक्फ की सूरत में क्या करेंगे? एक ज़बर को ख़त्म कर देंगे, दूसरी ज़बर को इस अलिफ के साथ पढ़ेंगे। लाम अलिफ ज़बर ला। वलौला अन सब्बतनाक लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं नक़राऊ, तो यहाँ से इसके हिज्जे शुरू करते हैं। काफ जेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता बा नून दो ज़बर बन, किताबन नून क़ाफ ज़बर नक़, किताबन नक़ रा ज़बर रा हमज़ा पेश उ, नक़राउ हा उल्टा पेश हु, किताबन नक़राउहु। बहुत से लोग पढ़ते हैं नक़राउ, क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि हमज़ा को हमने वाव के साथ मिलाना है, क्योंकि वाव भी तो नीचे आ रहा है ना। तो आपने क्या करना है? अगर तीन निशान ऊपर नीचे आ जाए तो आपने सबसे ऊपर वालों को फॉलो करना है। और एक बात यहाँ पर और बता दूं कि जब भी किसी हर्फ के ऊपर कोई साइन ना हो, ना जज़म हो, ना तशदीद हो, ज़बर ज़ेर पेश कोई चीज़ ना हो, तो उसको हम नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? वाव को नहीं पढ़ेंगे। और वक्फ की सूरत में हा के ऊपर जो उल्टा पेश है इसको आपने ख़त्म करना है। आगे वक्फ मुतलक है तो हमज़ा हा पेश उह, किताबन नक़रअहु, किताबन नक़रअहु। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फ़न्तलक़ा, आगे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें वक्फ़ा। वक्फ़ा जो होता है ना ये सख्ता से ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं फ़न्तलक़ा, यहाँ पर आपने क्या किया? सख्ता किया और आगे शुरू किया। लेकिन यहाँ पर हमने करना है वक्फ़ा, वक्फ़ा सख्ते की निस्बत ज़्यादा होता है। किस तरह? फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा सांस को रोक लेना है लेकिन सांस को तोड़ना नहीं है। फ़न्तलक़ा हत्ता, सांस तोड़े बगैर थोड़ा सा वक्फा देना है और आगे तिलावत को कंटिन्यू करना है। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं, वो यहाँ पर पढ़ते हैं इवाजा, क्योंकि ये आयत है लंबी, तो बहुत से लोग इस आयत पर पहुँचते पहुँचते उनका सांस जो है ना वो टूट जाता है, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर वक्फ करके आगे चले जाएंगे। इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसा। यहाँ पर आपने क्या करना है? इवजा सख्ता करके आगे चलना है। सख्ता क्या करना है? किस तरह करना है कि हमने अपनी आवाज़ को रोक लेना है और फिर क्या करना है? बगैर सांस को तोड़े आगे चला जाना है, ठीक है ना। आवाज़ को वक्फे की निस्बत सख्ता थोड़ा होता है, जस्ट 1 सेकंड आपने अपनी सांस को रोकना है और फिर आगे पढ़ना है। किस तरह? इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसा,
یہاں پر اگر آپ اس آیات کو یہاں تک نہیں پڑھ سکتے تو آپ درمیان میں کہیں اور سٹاپ کر لیں، یہاں پر آپ سٹاپ کریں عبدی الکتاب اور عبدی الکتاب ولم یجعل له عوجا قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بها علی۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، عین زبر ع، صاد الف زبر صا، عصا، یا زبر یا، عصایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے عصایا، دوسرا طریقہ کیا ہے، یہاں پر وقفے جائز ہے، ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو جو یا کے اوپر زبر ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور صاد کو کھینچ کر یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح، عصاج، حمزہ زبر ا، تا زبر تا، اتا وا، کاف زبر وک، کاف زبر کا، اتا وک کا، حمزہ پیش او، اتا وک کا او۔ واؤ کو کاف کے ساتھ سختی سے ملانا ہے، اس واؤ کو نہیں پڑھنا اور اس الف کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا، حمزہ کے اوپر پیش ہے اور حمزہ کو ہی ہم نے پڑھنا ہے، واؤ اور الف کو چھوڑ دینا ہے، اتا وک کا او۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہاں پر دو طریقے ہیں پڑھنے کے، قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے یانسا، اور واصل پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے یانسلذی، اور جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے نا تو اس وقت آپ نے یانسا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، خالی الف آ رہی ہے تو اس خالی الف کا جو رول ہے نا وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا، خالی الف کا رول سورۃ الکہف کی آیات نمبر 100 میں۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک جادوگر ہے، اس کا نام آ رہا ہے سامری، تو بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ حمزہ لام زبر ال، قاف سین زبر قص، القص، سین الف زبر سا، القصا، میم زیر می، را یا زیر ری، یا پیش یو، القسامیری یو۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، قاف کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سین جو ہے وہ مشدد ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، اور لاسٹ میں یا ہے، اور یا کے اوپر دیکھیں تو تشدید بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ وقف کی صورت میں کیا کریں گے، یا کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو ختم کریں گے اور یا کو ساکن کریں گے، یہاں پر کیا ہوگا، 2 یا ساکن ہو جائیں گے، تو 2 یا کو ساکن کرنا ہے تو ان کو کس طرح پڑھیں گے، سامیریج، القسامیریج۔ آگے آ جائے سورۃ المریم کی جو فرسٹ آیات ہے نا، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں عین سواد، تو یہاں پر عین آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں پر کرنا ہے اخفا، نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں تو حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، عین نہیں پڑھنا، اور یہ جو دیکھیں 1 2 3 3 مد اکٹھی آ رہی ہیں، اور ان تینوں کو ہم نے پڑھنا ہے اور 5 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ہا اور یا کو 1 1 الف کے برابر، کس طرح، کاف ہا یا عین صاد، لاسٹ میں صاد کے دال کے اوپر بھی آپ نے قلقلہ کرنا ہے، کس طرح، کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پر دیکھیں جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جعل، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، دال کاف زبر دک، کاف الف مد زبر کا، دکا، حمزہ زبر ا، دکا، اور وقف کی صورت میں حمزہ کو جب ساکن کریں گے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، دکا، مد متصل ہے کیونکہ حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے، اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، دکا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہاں پر آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور یہاں پر آپ نے جھٹکا دینا ہے، کس طرح، حا قاف زبر حق، قاف 2 زبر قن، حقن، اور وقف کی صورت میں حقا، جب بھی آپ نے 2 زبر کے اوپر وقف کرنا ہے تو ایک زبر کو آپ نے ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے، کس طرح، قاف الف زبر قا، حقا۔ آگے آ جائے، قال ما مکنی،
قاف الف زبر قا، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام زبر لا، قالا، میم الف زبر ما، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون یا زیر نی، ما مکنی، میم کو کاف سے ملائیں گے اور کاف کے اوپر شد ہے تو کاف کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، کاف کو اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ بھی ملائیں گے اور بعد والے حرف کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ مکنی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور یہاں پر نون مشدد ہے تو آپ نے غنہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح؟ مکنی، قال ما مکنی۔ یہ لاسٹ حرف دیکھ لیں، یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نون کو پڑھنا ہے یا الف کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو چھوٹی سی نون ہے نا، اس نون کا مطلب ہے نون قطنی اور اس کا مطلب ہے خالی الف، اس کا رول الگ ہے اور اس کا رول الگ ہے پڑھنے کا۔ کس طرح؟ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، اس آیات کی پہلے تلاوت کرتے ہیں، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وقف کیا اور آگے پڑھیں گے الذین، اور جب ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ عرضان الذین، عرضان الذین، اس نون کا مطلب ہے نون قطنی، اور جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس کو نون کو نہیں پڑھنا، پھر ہم پڑھیں گے عرضا، کیونکہ آگے پھر خالی الف کا رول آ رہا ہے۔ جب ہم یہاں پر آگے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے نون لام زیر نل لام زبر لا، ارضا نلا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم ارضا پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ ذال یا زیر ذی، نون زبرنا، الذین۔ یہاں پر ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو نون کو ختم کرنا ہے، جب آپ نے وصل پڑھنا ہے تو پھر الف کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ ایک رول میں ہم نون کو پڑھیں گے اور دوسرے رول میں الف کو پڑھیں گے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی خالی الف کے بعد لام آ جائے تو ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگر دوسرا حرف لام آ جائے تو آپ نے خالی الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔